احباب اہل بیت زینت منبرن ملک پاکستان دی نامور شخصیت سرمایہ ملت جعفریہ خطیب اہل بیت شہنشاہ خطابت وکیل ولایت امیر المومنین سید ساجد حسین تقوی انہوں نے بعد شہنشاہ مسیح ذاکر مظہر عباس کنانی انہوں نے بعد سردار وسیم عباس فقیر آبنو تک باباز بلند صلوات تھوڑی پارا کر درود بار محمد اور آل محمد پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لیں آل محمد کے درود سے اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی ناماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمتہ ووتدا بالسحور میدان ارضہ لا ریب صلوات والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کہ چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں درختوں کی کلمے لکھ لکھ کر گھس جائیں زمین کا کاغذ ختم ہو جائے جن و انس کی عقلیں ختم ہو جائیں لیکن اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں بس ایک زیادہ دیر میں نے آپ کو زحمت نہیں دینی معزز صاحب آئی انہوں نے مہربانی کی ہے مجھے سب نے جو ہے وقت دے دیا ہے بس ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے تو ایک ایک لفظ میں سمندر ہے التی ہی ام سبتین یہ کون شہزادی ہے سبتین کی ماں ہے سبتین کون ہیں الحسن والحسین سید شباب آل جنہ یعنی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی جنت میں رعایا ہے اور جو جنت کے حسن اور حسین سردار ہیں ان کی ماں ہے میں نے عرض کیا اسی پہ کھڑے ہو جاؤ عشرے گزر جائیں کہ یہ کون شہزادی ہے التی یا ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَى بی بی کے القاب پڑھ رہا ہوں وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَى وَسِتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى وَالْمَرْيَمُ الْكُبْرَى وَالْإِنْسِيَّةُ الْحَوْرَى وَالْبَتُولُ الْأَزْرَى وَالْحُرَّةُ بَيْضَى وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَسَّةُ وَالْمُبَارَكَةُ صلوات یہ شہزادی کے چند القاب میں نے پڑھے ہیں اب شہزادی کے اسم کی تلاوت کرنی ہے جس کے معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی حدیث قدسی ہے فاطمہ اولیائی من غضبی و فاطمہ اہدائی من رحمتی یہی وہ نبی کی شہزادی ہے کہ جو اللہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے میرے اولیاء کو میرے غضب سے بچائے گی اور میرے دشمنوں کو میری رحمت سے ہٹائے گی تو شہزادی کہ جب میں نام لوں گا شہزادی کا شہزادی کے احترام کے لیے جب معاشر سج جائے گا 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں گے نبیوں کا سردار نبی کھڑا ہوگا ولیوں کا سردار ولی کھڑا ہوگا جب شہزادی میدان معاشر
میں جائے گی، آواز آئے گی نکسوا رؤسکم وخذوا ابصارکم، آنکھیں بھی بند کرو، سروں کو بھی جھکاؤ، میرے محمد کی بیٹی آ رہی ہے، اس کی شہزادی کا میں نام لے رہا ہوں، سب جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں احترام کے لیے کھڑے ہوں گے اور درود پڑھ کے پھر بیٹھیں گے شہزادی کے والفاطمۃ الزہرا علیہ السلام، سب کھڑے ہوں گے مرد جتنے بیٹھے ہیں۔ وَعَلَى أُمِّهَا وَعَلَى أَبِيهَا وَعَلَى بَهْلِهَا وَعَلَى بَنِيهَا وَعَلَى بِنْتِهَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ صلوات۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَحْدَائِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ دیکھیے میں نے آج سیدہ کے دشمنوں پہ بیزاری کے لفظ کا کسی آدمی نے کہا، کسی نے کہا ہی نہیں۔ یہ جو تبرہ ہے اس کی ویلیو پیش کرتا ہوں، توجہ ہے، تبرہ ہے نا، تبرہ، اس کی کیا ویلیو ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے، اوجب ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ جب تک کسی چیز کی ویلیو کے نہیں پتہ چلے گا اس کی قدر کیا ہوگی؟ تو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ڈیڈیو صاحب، مولا آپ کی یقیناً قبول ہے پھوڑی، بہت بڑی عظیم آپ نے مودت فی القربہ کی پھوڑی بچھائی ہے، بہت بڑی، یقیناً قبول ہے۔ یہ جو پھوڑی ہے، یہ صف ہے، اس کے لیے دعا مانگنا یہ پھوڑی کی توہین ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ حسین کی ماں سے تعلق ہے، اس میں کسی کا واسطہ نہیں ہے، بالکل ڈائریکٹ شہزادی سے تعلق۔ تو قرآن مجید میں آیت ہے، توجہ فرمائیں، قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ مسیحی، عیسائی اپنے اپنے قبیلوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ۔ قرآن کہتا ہے جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جگہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے پہلے نبیوں کو قتل کیا ہے اور پھر کہتے ہیں مومن ہے۔ بابا کو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآنی فلسفہ پیش کر رہا ہوں، ارسطو کا فلسفہ نہیں، قرآن کا فلسفہ ہے۔ انہوں نے پوچھو ان سے کہ تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیا، جو ایک مومن کو قتل کرے قرآن کہتا ہے اس کی جگہ جہنم میں ہے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا پھر کہتے ہیں مومن ہے۔ تو نبی نے ان کو بلایا، پوچھا کہ آپ کیسے مومن ہیں؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے قتل کیا، وہ تو ہمارے آبا و اجداد نے قتل کیا تھا، ہم نے کدھر قتل کیا؟ نبی فرماتا ہے قرآن کہتا ہے تم نے قتل کیا۔ وہ پوچھتے ہم نے کیسے قتل کیا؟ نبی فرماتا ہے تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو۔ تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی۔ توجہ ہے؟ یہ جو آج یہ اجتماع ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اتنا بڑا جو اجتماع صبح سے لوگ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ صرف مقصد یہ ہے کہ آل محمد کے دشمن جو ہیں ان سے نفرت کرنے کے لیے۔ اگر نفرت نہیں کریں گے تو ہمارا بھی شمار قاتلان امام حسین میں ہو جائے گا۔ تو اب میں تبرے کا ورد کر رہا ہوں، سب آدمی یہ ہے نا تاکہ جو ہے بیزاری کریں گے۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْدَائِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَهْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بِنْتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لعن من آذى فاطمۃ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے خاتون جنت کا دل دکھایا تھا یا دکھا رہا ہے یا دکھائے گا۔ اللہم لعنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔
بس صرف ایک حدیث، زیادہ نہیں، یہ سب مجھ سے بہتر ہے، معزز ہے میرے. میں نہیں چاہتا کہ ہر آدمی اپنی اپنی حاضری دے. میرے بھی بس دعا کے لیے آیا ہوں. مولا اس کی زبان میں جناب علی اصغر کی زبان کے صدقے مزید اثر دے. بہت مولا کا مخلص جو ہے مداح خان ہے. تو ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے، ڈیوٹی ہے. وہ ہر آدمی کی مداح خانی کی، میری ڈیوٹی اور ہے، ان کی ڈیوٹی اور ہے. تو میری ڈیوٹی تو خاص ڈیوٹی ہے، نہ میں کوئی جو ہے نا مقرر ہوں، نہ خطیب ہوں. میری ڈیوٹی ہے، میں پوسٹ مین آف دی آل محمد ہوں. آل محمد کی ڈاک ان کے موالیوں تک پہنچاتا ہوں. بس ایک حدیث پڑھتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید سے اگر آیت پڑھی جائے، کوئی آدمی نہیں پوچھتا اس کا راوی کون ہے. وہ جو ہے یعنی قرآن کی اگر آیت آپ پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا راوی، کوئی نہ پوچھے گا یہ پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے. اور قرآن کے بعد نہج البلاغہ وہ کتاب ہے ہائے 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 ہائے، جس کا کوئی نہیں پوچھے گا اس کا راوی کون ہے، پوچھے گے خطبہ کون سا ہے. تو نہج البلاغہ سے کلپ لے رہا ہوں. اور ابھی 2.5 مہینے ثانیہ زہرا کے دروازے سے جو خیرات لے کر آئیں وہاں رہا ہوں، 2.5 مہینے رہا ہوں. اس خیرات میں سے 1 چمچ وہ جو خیرات ملی ہے وہ آپ کو بھی اس کا ٹیسٹ دیتا ہوں. توجہ ہے. تو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 190 میں مولا فرماتے ہیں مَن مَاتَ مِنْکُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِهِ مَاتَ شَهِيدًا وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. امام فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے، توجہ فرمانا، ولایت علی کی دیگ سے 1 چمچ پیش کر رہا ہوں. جب دیگ پک جاتی ہے نا چاول کی، اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے 1 چمچ ہی کافی ہوتی ہے، اس لیے 1 ہی چمچ پیش کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، بیماری کے عالم میں مر جائے، لیکن اس عالم میں مرے، اس حالت میں مرے کہ اللہ کے حق کی معرفت رکھتا ہو، رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو، امام فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، وہ شہید ہے. امام فرماتے ہیں وہ شہید ہے. وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ کے رسول اور آل رسول کا وہ حق کیا ہے، بس یہ صرف بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ کو اگر نبی کہیں کفر ہے، نبی کو اللہ کہیں شرک ہے، اللہ کو امام کہیں کفر ہے، امام کو اللہ کہیں شرک ہے. لیکن ایک عہدہ ایسا ہے جس میں یہ تینوں مشترک ہیں. توجہ فرمانا، میری طرف دیکھنا. ایک عہدہ ایسا ہے جس میں تینوں مشترک ہیں. وہ کون سا عہدہ ہے؟ نبی نے میدان غریب غدیر میں فرمایا تھا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں. فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَهُ فَهُوَ عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ بھی مولا، علی بھی مولا اور رسول بھی مولا. یہ لفظ مولا، اللہ کو مولا کہنا عین شریعت، رسول کو مولا کہنا عین دین اور علی کو مولا کہنا عین دین. آئے ہائے ہائے. اب اس کی تصدیق قرآن سے پیش کرو. توجہ فرمائیں. تو سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے، میری طرف دیکھیں. سورہ مائدہ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صلوات. قرآن مجید میں آیت ہے، توجہ فرمائیں. ارشاد ہو رہا ہے ماسوا اس کے اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور علی تمہارا ولی ہے. ہمیں پھنسا دیا گیا کہ علی کو اللہ کا ولی مانو. قرآن کہتا ہے علی تمہارا ولی ہے. ہمیں ہماری انرجی ضائع ہو رہی ہے. علی کو ولی اللہ، اگر علی اللہ کا ولی نہیں ہے تو ولایت کا کنسپٹ ہی کوئی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی،
علی تمہارا ولی. پھر آگے آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ، اسی کے ساتھ آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ کی ولایت کو مانے گا، اس کے رسول کی ولایت کو مانے گا اور علی کی ولایت کو مانے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ تین ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے. قرآن مجید میں والناس کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی آیت ایسی نہیں ہے. میں نے قرآن کو یہ ساتھ سے 2 مرتبہ لکھا ہے، بڑے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جس میں یہ آیت آئی ہو کہ 2 ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے. نہیں، 3 ولایتوں کا. جو اللہ، اس کا رسول اور علی کی ولایت کو مانے گا، اس پہ ایمان لائے گا، یہ اللہ کا گروہ ہے. یہ ولایت ہے کیا؟ توجہ ہے. ولایت، اللہ کی ولایت تو مفہوم ہے، رسول کی اور علی کی کیا ولایت ہے؟ اب میں اپنی طرف سے شرح نہیں کرتا، معصوم کے کلام سے. امام صادق فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ و ولایت اللہ ولایتنا. ہماری ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت ہماری ولایت. اللہ لم یبعث لم یکتب الا بولایتنا. اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک اس نے ہم کو اپنا ولی نہیں مانا. توجہ ہے. یعنی جیسے اللہ کی ولایت ویسے علی کی ولایت. جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں وہاں تک علی کی ولایت. فرق کیا ہے اللہ کی ولایت میں اور نبی اور آل نبی کی ولایت میں؟ فرق کیا ہے؟ اللہ کی ذاتی ہے، 14 کو اس نے دی ہے. توجہ. پھر حدیث پڑھتا ہوں. امام صادق فرماتے ہیں، ولایت پڑھ رہا ہوں، اس ولایت کی معرفت رکھیں گے حق کی تو مریں گے تو شہادت کی موت ہوگی. معصوم فرماتے ہیں لنا ما اللہ حالات. امام صادق فرماتے ہیں لنا ما اللہ حالات ہوا فی نحنو و نحنو فی ہوا الا انہو ہوا ہوا و نحنو نحنو. ہمارے ولایت میں اللہ سے حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہیں. توجہ ہے. تو بس ایک جملہ ولایت کا ختم. میں نے آپ کی توجہ ہو گئی کہ ولایت ہے کیا. نہج بلاغت سے جملہ پڑھ رہا ہوں، خطبہ نمبر 3 سے. مولا فرماتا ہے ان محلی من الخلافت. گھبراہٹ تو نہیں؟ صبح سے لے کر مدح خانی اپنی زبان میں سن رہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے نبی کی زبان میں اور قرآن کی زبان میں بھی سن لیں تاکہ ٹیسٹ بدل جائے گا. اس کے بعد پھر مدح خان آ رہے ہیں. تو نہج بلاغہ میں مولا فرماتا ہے ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا. اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں، نہج بلاغہ میں مولا فرماتا ہے ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانی و صفات وجہی. کہ ہمارے موالی کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے نا، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ تو امام مولا علی فرماتے ہیں یا اس کی زبان سے ہوتا ہے یا اس کے چہرے سے. اسے ایسے نہیں ہوتا. اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ نے زبان اس لیے دیا کہ زبان سے بولیں. اور معصوم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب ہمارا ذکر ہو رہا ہو، جو زبان ہمارے ذکر پہ عشش کرتی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، ہم 14 زبان کے ضامن ہیں. اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. توجہ ہے. ہاں چونکہ وقت بھی ایسا ہے، چلے بس ایک جملہ اس کے بعد میں دعا لے رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں. میرا اللہ کی خلافت میں صدقے صاحب ولایت راشدہ میں نہیں، ولایت عثمانیہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. آپ چکی کا فنکشن آپ سب جانتے ہیں. ایک پتھر منجمد ہے، دوسرا حرکت کرتا ہے، اس کا دار و مدار کیل پہ ہے.
بولو کس پہ ہے؟ کیل پہ دار و مدار ہے نا. اگر کیل ہٹا دیں چکی کا فنکشن ختم. دانے پسیں گے؟ جی نہیں پسیں گے نا. یہی تو مولا فرما رہے ہیں ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا. اب اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے. اگر کیل کو ہٹا دے چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے. میں علی اگر خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے. توجہ ہے؟ مولا نے ایسے مثال دے دی, ایسے مثال مولا نے دے دی کیل سے. دیکھیں ابھی چکی کا فنکشن آپ کے سامنے ہے. دانے سائیڈ پہ ڈالے جاتے ہیں یا سنٹر میں؟ بولو سارے بولو. سنٹر میں. دانے نیچے گئے, نیچے دانے, نیچے جا کر دانے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ دانے, سارے نہیں, جو کیل کا دامن نہیں چھوڑتے. ہائے 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 ہائے, کیا سمجھ رہا ہے تو؟ کچھ دانے, سارے نہیں, وہ کیل کا دامن نہیں چھوڑتے. جو دامن باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں. جو دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ پس جاتے ہیں. جو کیل کا دامن نہیں چھوڑتے پسنے سے بچ جائے. یہی تو مولا علی فرما رہے ہیں اگر میری ولایت سے چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے. توجہ ہے؟ اگر میری ولایت سے. بس آخری حدیث دعا دیکھیے, ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. نعرہ حیدری. آپ نے یا علی کہا, پتہ ہے اس یا علی کہنے کا ثواب کتنا ہے؟ یا علی کہنے کا ثواب کتنا ثواب ہے؟ بولو. میں تو نہیں سن رہا ہے, تمہاری زبان. آؤ نبی کی زبان سے بتاتا ہوں. یہ یقیناً مجلس لائیو پہ لگی ہوئی ہے. جاپان سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا کو سب جو ہے خطاب کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ پیغمبر فرماتا ہے یا علی, پیغمبر یا علی من کہنا یا علی مرتن واحدہ. ہائے ہائے ہائے. پیغمبر فرماتا ہے جب کوئی انسان ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی, کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ نہیں, بولو بولو, 1 مرتبہ. من کہلا یا علی مرتن واحدہ. اگر حوالہ چاہیے یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے. جب آدمی 1 مرتبہ کہتا ہے یا علی, جانتے ہو ثواب کتنا ہے؟ فثوابہ کا ثواب ہے. اس کا ثواب کتنا ہے؟ نبی فرماتا ہے 16 الف قراءۃ للقرآن ان الذی یختمہ. میں نبی محمد قاری نہیں, مفتی نہیں, مرجع نہیں, فقیہ نہیں, نبیوں کا سلطان نبی کہہ رہا ہے کہ میں نبی محمد 16,000 مرتبہ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک اگر قرآن کی تلاوت کروں اس ثواب کو اکٹھے کر لو. میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے 1 مرتبہ کہے گا یا علی, میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. حیدری. توجہ ہے؟ کتنے مطلب کتنا قرآن کتنا کس کا؟ میرا پڑھا ہوا, مفتی کا, مرجع کا, فقیہ کا نہیں, نبیوں کے سلطان نبی کا. بابا سمجھ آ رہی ہے؟ 1 مرتبہ. ایسے نہ کرو, یہ حدیث ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو کہانی سنائی جائے تو بچے کرتے ہیں. آپ صاحب ازادار بیٹھے ہیں تو آپ زبان اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ نے غیبت کرنی ہے, جھوٹ بولنا ہے. زبان آل محمد کا لیے ہلاؤ گے قبر میں کیڑوں سے بچ جائے گی. جو ہاتھ حسین کے لیے سینے پہ آتا ہے اس سینے کو آگ نہیں لگتی. یہ تو تجربہ ہے نا, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا.
توجہ ہے، ایک مرتبہ بعد ثواب لیتے ہیں اور وہ سارا ثواب اس کی برکت سے جو ہمارا میزبان ہے مولا اس کے خیر و عافیت کرے، اس کے بچوں کی، اس کے رزق کی، اس کو حاسدوں کے حسوں سے بچائے، اور مولا جو اور مزید ذاکری دے۔ آپ جتنے بھی تشریف فرما ہیں، جو حاجات لے کر آیا ہے، اس دروازے پہ در زہرا پہ آئے ہیں، سب کی حاجات پوری ہوں۔ بس صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ثواب کتنا ہے، یا علی کا وہ بتا دیا، اب ثواب لے لیتے ہیں۔ اول و آخر علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول و آخر علی، آیت اللہ العظمی علی، آیت اللہ الکبری علی، آیت المخزونۃ علی، امانۃ المحفوظۃ علی، آمنۃ الذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، اسد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ، صاحب امر اللہ علی، العند المتین علی، باب اللہ علی، باب مدینہ العلم علی، باب ہاتھ نہ رکھیں ایک ایک لفظ میں بابا سمندر ہے۔ باب اللہ علی، باب مدینہ العلم علی، باب دار الحکمت علی، باب حدت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام النعمہ علی، ثمرۃ عید المباہلہ علی، ثمرۃ الشجرۃ الطوبیٰ علی، ثقل المصطفیٰ علی، جاہد المنافقین علی، جاہد الکافرین علی، جاہد المشرکین علی، جاہد المکسرین علی، جدول حساب علی، جواز الصراط علی، حیدر و صفدر علی، حسن اللہ علی، حسرت للناس یوم القیامہ علی، عامل لواء الحمد علی، حاکم یوم الدین علی، حبل اللہ المتین علی، حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی، حجاب اللہ العظم الاعلی علی۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ توجہ ہے، بسم اللہ، توجہ فرمائے ایک ایک لفظ میں۔ صرف علی اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے نا، بہار الانوار جلد 38 مخطوط خط سے لکھی جو نجف اشر پڑھی ہے، یہ جو چھاپی ہے اس میں نہیں ہے۔ تو جو فرمانے ایک جملہ کہتا ہوں، ایک لفظ کی شرح کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک مولا کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بڑی دور تک پیغام جا رہا ہے۔ لفافے میں ولایت کا ایک جملہ پیش کرتا ہوں، توجہ ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ لفافے میں صلوات والے محمد اور آل محمد پہ، خاصۃ اللہ و خالصۃ علی، اللہ کا خاصہ بھی علی، اللہ کا خالصہ بھی علی، ہائے 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 ہائے، سر الدیان و حکمت علی، باب الایمان و کہبت علی، حجت اللہ و محجت علی، علام الہدا و راحت علی، فضل اللہ و رحمت علی، عین الیقین و حقیقت علی، صراط الحق و عصمت علی، مبدأ الوجود و غایت علی۔ اس کائنات کا مبدأ بھی علی ہے، اس کائنات کا آخر بھی علی ہے۔ بشرن ملکی علی، بشرن ملکی علی، جسد سماوی علی، امر الہی علی، نور جلی علی، سر خفی علی، ملکی الذات علی، الہی الصفات علی، اسم اللہ الرضی علی، اللہ کا پسندیدہ اسم علی، وجہ اللہ المضی علی، اللہ کا روشن چہرہ علی،
جنب اللہ العلی علی، اللہ کا بلند و بالا پہلو علی، قلب اللہ الوای علی، اللہ کا وہ دل علی جس سے تیری دھڑکنیں سنی جاتی ہیں، اذن اللہ الوایت علی، اللہ کے وہ کان علی جس سے تیری سرگوشیں سنی جاتی ہیں، لسان اللہ الناطقۃ علی، اللہ کی وہ زبان علی جس سے وہ بولتا ہے، عین اللہ الناظرۃ علی، اللہ کی وہ آنکھ علی جس سے وہ دیکھتا ہے، ید اللہ المبسوطۃ علی خلقی، اس پوری کائنات میں اللہ کا پھیلے ہوئے ہاتھ علی۔ توجہ فرمائے، بس ایک جملہ، ایک لفظ میری طرف دیکھے۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا چلا علی رضی اللہ ہے یا صلی اللہ ہے۔ جوہلا ہمارے قانون بنا رہے ہیں، جوہلا سے ہم قانون لیں گے۔ آؤ میں بتاتا ہوں علی رضی اللہ ہے یا صلی اللہ ہے۔ توجہ ہے پیچھے والو، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب کروں، کاش مجھے میں 11 بجے گئے ہوں، 1 بجے ٹائم دیتے تو پھر آپ کو وہ بتاتا وہ کون سی ولایت ہے جس میں مرو گے تو شہادت ہوگی۔ توجہ ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ علی رضی اللہ ہے یا صلی اللہ ہے۔ آؤ پھر حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث شعر نہیں پڑھ رہا، خطابت کے جملے نہیں۔ صحیفۃ الابرار میں یہ حدیث موجود ہے، پیغمبر فرماتا ہے یا علی انت منی بے منزلت راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ توجہ ہے، توجہ، یا علی تو میرے بدن پہ میرا، نبی نے سر کیوں بنایا؟ یہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، حدیث قصہ، جب نبی علیہ السلام بیٹی علی 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 توجہ فرمائے، توجہ فرمائے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں علی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، اس میں لفظ ہیں کہ جب نبی آئے تھے بیٹی کے گھر میں کیا کہا تھا، انی آجدو فی بدنی زوفن، جسم نہیں کہا تھا، بدن، جسم میں سر بھی شامل ہے، بدن میں سر شامل نہیں۔ اگر نبی کہتے ہیں نا جسم تو کیا کہتے پھر میرے سر میں ذوف ہے، سر میں تو دماغ بھی ہے، تو جن لوگوں نے دماغ پہ حملہ کرنا تھا انہیں دلیل مل جاتی۔ نبی نے کہا کہ بدن، کیا کہہ رہا ہے یا علی بابا سر نہیں ہلانا، اس عادت بھول جاؤ، کہانی نہیں پڑھ رہا، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پکھر کے رہنے والے یہ پورے اجتماع سے پوچھتا ہوں جہاں سے آیا ہے، سوال کر رہا ہوں، اگر سڑک پہ لاش پڑی ہو سر نہ ہو پہچان لو گے؟ پیچھے والوں یہ نہیں بول رہے، سر پڑا، سر نہیں ہے دھڑ ہے،
جس بدن ہے پہچان لو گے نہیں؟ کیوں؟ بدن کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. سر پڑا ہے بدن نہیں ہے. سر پڑا ہے بدن نہیں ہے، پہچان لو گے؟ یہی تو نبی فرما رہے ہیں یا علی انت منی بے منزلت راسی میرے بدنی. یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے، میرا سر ہے. کیا مطلب؟ اگر مصطفیٰ بدن کو پہچاننا ہے تو سر مرتضیٰ کو دیکھو. اگر سر سمجھ میں آ گیا تو مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا. توجہ ہے؟ اگر سر سمجھ میں آیا، نبی نے کہا تھا نا حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب میں آپ پہ سوال کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ بولو، سارا ہے یا کچھ کچھ؟ کہیں رضی اللہ نہ نکل آئے. بابا سارا ہے نا، رضی صلی اللہ ہے نا، نبی صلی اللہ ہے نا. نبی کے پاؤں صلی اللہ، نبی کے ٹخنے صلی اللہ، نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ، نبی کے گھٹنے صلی اللہ، نبی کا بطن صلی اللہ، نبی کا سینہ صلی اللہ. نبی فرما رہا ہے یا علی انت منی بے منزلت راسی میرے بدنی. یا علی تو میرے بدن پر میرا سر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو؟ بابا یا تو سارا رضی اللہ مانو. آئے ہائے ہائے ہائے. بولو، اگر بدن صلی اللہ ہے تو سر بھی صلی اللہ ہے. چلیں نہج البلاغہ سے ایک مثال پیش کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں. نہج البلاغہ سے ایک مثال چھوڑ رہا ہوں، بڑا پیغام دور تک جا رہا ہے آپ کی وساطت سے، اس حسینیت سے بہت دور تک جا رہا ہے. دیکھیے آپ اگر آم بوتے ہیں، آم کا بیج، اس کی کونپلیں نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ بولو. آم کا بیج بوتے ہیں، کبھی دیکھا ہے کیا کونپلیں نکلی آم کی؟ یہ آم کی ہے، یہ جامن کی ہے، یہ کیکر کی ہے. ہو سکتا ہے؟ بولو یار، فرنٹ سیٹ والے تو بولتے نہیں ہے کچھ. بیٹھے کیوں فرنٹ سیٹ پہ، پھر پیچھے جا کر بیٹھے. توجہ ہے؟ نہیں ہو سکتا. نبی میرا امام نہج البلاغہ میں فرماتا ہے انا من رسول اللہ کا سنو من الصنف. میں رسول سے ایسے ہوں جیسے ایک جڑ کی شاخیں ہوتی ہے، ایک جڑ کی شاخیں. یہ نہیں ہو سکتا ایک شاخ صلی اللہ ہو اور دوسری رضی اللہ ہو. تو بس حضور، آج 28 رجب ہے، یہ جو رات گزری ہے اسی کا ایک جملہ کہتا ہوں. یہ جو رات گزری ہے مدینے سے جب مولا نکلے تھے، بولیں حسین کا مال کتنے اونٹوں پہ تھا؟ بابا بولنا. یہ تیرے آنسو رب محمد کی قسم ان آنکھوں سے پڑے ہیں، زہرا کے رومال میں جاتے ہیں. یہ جب مجلس کا اختتام ہوگا نا، ساری اہل بیت یہاں پہ بیٹھی ہے، چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے، اور جتنے بھی غیر سید آئے ہوئے ہیں، جب تو گزرے گا تیرا نام لے کر تیرا چوتھا امام کہے گا میں مشکور ہوں. میں ممنون ہوں. یہ جو بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں پردے میں، ثانیہ زہرا شام سے آئی ہوئی ہے، وہ ایک ایک غیر سیدہ جو ہوگی نام لے کر کہے گی تیری ممنون ہوں. مدینے سے مولا نکلے، مولا کا مال کتنے اونٹوں پہ تھا؟ 53-53. مال کیا تھا؟ مستورات، بچے، پردے، خیمے. جوان تو گھوڑوں پہ سوار تھے. یہ آنسو زہرا کے رومال میں جا رہے ہیں. جب آج قیامت ہوگی نا، یوم قیامت، کچھ گروہ ہوگا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، کچھ گروہ کی جن کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا، فرشتے کہیں گے کہ اللہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے.
تو خالق فرمائے گا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا میرے پاس موجود ہے۔ ہائے 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 ہائے، حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے پاس یہ رومال لے جاؤ، اس میں چند موتی ہیں، یہ 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں، ان سے قیمت لگواؤ، اور یہ کہنا قیمت اس کی اللہ دے گا، تم نے نہیں دینی ہے، کھلے دل سے قیمت لگاؤ۔ جب آدم کے سامنے موتی جائے کہے گا میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا، نوح کے پاس لے جاؤ، نوح کہے گا میں نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ فرشتے کہے کہ انبیاء قیمت نہیں لگا سکتے، آواز آئے گی میری زہرا کھڑی ہے، میرا محمد کھڑا ہے، میرا علم سے قیمت لگاؤ۔ یہ تیرے موتی جب سیدہ کے سامنے جائیں گے، سیدہ چیخیں مارے گی، رونا شروع کر دے گی، سیدہ کو دیکھ کر رسول روئے گا، علی روئے گا، انبیاء روئیں گے، اولیاء روئیں گے، جب معاشر امام بارگاہ بن جائے گی، کہے گی یہ تو وہ موتی ہیں جو میرے حسین کے عزادار کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے اس کی قیمت لگاؤ، کہا میں نے قیمت لگانی ہے، اللہ قیمت دے گا۔ تو کہتی ہے یہ جن کے موتی ہیں، گلی گلی، محلے محلے، پاؤں ننگے، سر ننگے، عالم تپش میں، عالم دھوم میں، یا حسین یا غریب یا مظلوم کی صدائیں لگاتے تھے، میں محمد کی دھی برداشت نہیں کر سکتی، معاشر میں گرمی بہت ہے کہ یہ معاشر میں کھڑے ہوں گے، فوراً آواز آگی نبی کی بیٹی تو اب جنت کی طرف چلو، جو بھی تیرے پیچھے لبیک یا حسین کہے گا بغیر حساب کے تیرے پیچھے چلائے گا۔ تو کتنے اونٹ سے 53، مکہ پہنچے 53، کربلا پہنچے 53۔ عزاداروں میری طرف دیکھو، کچھی والوں بڑے درد والے لوگ ہیں، مدینے سے مال نکلا 53 اونٹوں پہ۔ حسین کی بہن جب شام سے واپس آئی، حسین کا مال کتنے اونٹوں پہ تھا؟ ہائے 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 ہائے، بولو نا سارے بولو، کتنے اونٹوں پہ تھا؟ 53 اونٹوں پہ تھا، 3 اونٹوں پہ تھا نا۔ یہ 50 اونٹوں کا مال کدھر گیا؟ ہائے ہائے، یہ 50 اونٹوں کا مال کدھر گیا؟ ہائے 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 ہائے۔ کربلا میں جب خیام کو بھائیں لگی نا، خیام کو، ہائے ہائے ہائے، بچے خیام سے نکلے، ایک چھوٹی سی بچی بھی نکلی تھی، 4 سالہ 3.5 کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حمید ابن مسلم جو دشمن کا رائٹر تھا، وہ کہتا مجھے ترس آ گیا، اس بچی کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں، میں اس کے پیچھے دوڑا، جب قریب گئی نا کہتی ہے یا شیخ خبردار مجھے ہاتھ لگاؤ، میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں۔ ہائے ہائے، یہ مال کدھر گیا؟ اور کچھ جب خیام کو آگ لگی مال جلا، کچھ شام غریباں، علی کی شہزادی مال ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، حسین کا مال، جب مال نظر آتا تھا نا، نبض بہات انا للہ و انا الیہ راجعون، گھوڑوں کے صبح کے نیچے۔ بھائی شریفو، جملہ کہہ رہا ہوں بالکل حقیقت۔ جب کربلا سے 11 محرم سید چلے نا، 11 محرم، 12 محرم صبح پسہ پیر کو چلے، 12 محرم صبح کوفہ پہنچے، 120 کلومیٹر سیدھا رستہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، آل محمد کو سیدھا نہیں بلکہ جہاں سے مزاحمت کا خطرہ ہوتا تھا دور سے گزارا جاتا تھا، دور سے گزارا جاتا تھا۔ اب سوال جو ہے آل محمد کی جو وہاں سے چلا نا قافلہ، مستورات کا عالم کیا تھا؟ عالم تو یہ تھا، نہیں سمجھ آ رہی؟ ہائے ہائے ہائے، تیرا چھٹا امام فرماتا ہے میرے داد حسین کو چیخوں مارنے والوں کے چیخوں پہ میرا سلام ہے۔ ہائے ہائے، یہ عالم تھا نا۔ اب بتائیں 100 کلو 120 کلومیٹر کا سیدھا بھی سفر کرے، بے پلانہ اونٹ ہیں۔ اب اگر میں نے جملہ کہا جب ٹھیس پہنچے تو مجھے معاف کر دینا، اس عالم میں تو جا نہیں سکتی، کیونکہ کار کا سفر نہیں تھا، گاڑیوں کا سفر نہیں تھا، اونٹوں پہ تھا نا، اور اونٹ بھی بے پلانہ تھے۔ اس عالم میں کیسے جا سکتی تھی؟ یا اب ہمیں صحیح بتایا ہی نہیں جاتا، یہ عالم نہیں تھا، عالم یہی تھا، لیکن اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی، اونٹوں پہ بندھی ہوئی تھی۔ ہائے 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 ہائے، کیونکہ اس عالم میں تو آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ اب بچوں نے ماؤں کی گودوں کو پکڑا تھا، ماؤں نے نہیں پکڑا ہوا تھا، بچہ کتنی دیر
دیر تک پکڑ سکتا ہے؟ جب ہاتھ ڈھیلا ہوتا نا کہتا اماں میرا ہاتھ چھوٹ گیا ہے، کہتی خدا کے حوالے گھوڑوں کے سموں کے نیچے حسین کمال، حسین کمال۔ جب یہ سارا چلے گئے نا، پیچھے ایک شاہ برقع والی بی بی جو پہ پیچھے ایک دست پاک کے پاس بیٹھی تھی، ایک شخص گزرا، کہا بندہ خدا تیری جنت کی ضمانت دیتی ہوں، تیری جنت کی ضمانت دیتی ہوں، میرا قضیہ ہو گیا ہے، مجھے قبر تیار کر دے۔ وہ کہتا جنت کی ضمانت یا نبی کی بیٹی دے یا علی کی بیٹی دے، تو کون ہے؟ کہا میں نبی کی بیٹی ہوں۔ اس نے قبر تیار کی، جب دفن کر چکا تھوڑی دور آگے بیٹھی تھی، کہتی میرا ایک اور قضیہ ہو گیا ہے، ہائے 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 ہائے۔ اس نے دوسری قبر تیار کی، اسے دفن کیا، جب دفن کر چکا تھوڑی دور آگے بیٹھی تھی، کہتی میرا ایک اور قضیہ ہو گیا ہے۔ خدا جانے کتنے بچے اس نے دفن کیے۔ اب جب دفن کرنے لگا وہ بی بی کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود دفن کروں گی۔ کہتا پہلے تم مجھے حکم کیا، کہا جو پہلے دفن کیے وہ بچے تھے، یہ بچی ہے۔